موضوع بحث رہتا ہے یہ عنوان کہ قیام اللیل الگ ہے اور تراویح الگ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیام اللیل ہی تراویح ہے. بعض علماء نے اس کی اور علماء کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو ان دونوں کو الگ مانتی ہے، اور محدثین نے باضابطہ دونوں کے الگ الگ باب قائم کیے ہیں. اور رمضان کے اختصاص میں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے جو اس حدیث سے صاف ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی حالت ایمان میں اور اللہ کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. تو روزہ اس رمضان کے اختصاص کے ساتھ جس طرح ذکر ہوا، جبکہ روزے اور بھی رکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے یہی الفاظ قیام کے بارے میں بھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له. جو تہجد کی آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ مستقل باقی ہیں، اس کی فضیلت کے لیے کوئی رمضان کا استثناء نہیں ہے. لیکن من قام رمضان میں رمضان کا اختصاص معلوم ذکر ہو رہا ہے، لہذا یہ نماز ایک رمضان کی اضافی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. لہذا اس کے لیے علماء نے لکھا بھی، امام ابن تیمیہ اور بہت ساری کتابوں میں ہماری حدیث کے سب موجود ہے کہ قیام اللیل تراویح جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور قیام اللیل کا وقت ثلث اللیل کے بعد شروع ہوتا ہے. لہذا یہ دونوں نمازوں کو الگ الگ حدیث کی کتابوں میں علماء میں اسلاف میں اس کا دونوں کا الگ الگ تصور موجود ہے. اب اگر کچھ لوگ دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں تو ہم اس سے جدال نہیں کرتے. لہذا اگر کوئی ایک ہی مان کے ایک پڑھتا ہے تو ایک پڑھے، اگر کوئی دو مان کے دو پڑھتا ہے، دونوں کی دلیلیں حدیث کی شکل میں موجود ہے، یہ امت کا قول یا کسی امام کی رائے نہیں ہے. لہذا گنجائش دونوں کی ہے. جو دو پڑھتا ہے ظاہر سی بات وہ بھی اپنے دلائل کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے، اور جو ایک پڑھ رہا ہے، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کے اختصاص کی بنیاد پر جو دو پڑھ رہا ہے بہرحال وہ فائدے میں تو بہرحال ہے، اس کو بدعت تو کوئی نہیں کہہ سکتا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بدعت کرے گا تو پھر حدیث کو بدعت کہہ رہا ہے، اللہ معاف کرے. تو اس جھگڑے میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، اس سے نقصان بہت ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کی جو حدیث کے اندر گنجائش والی جو شکلیں ہیں نا، اس جھگڑے میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. جی ایک سوال چیٹ پہ آیا ہے کہ ترمذی میں وتر کو مغرب کے مشابہ پڑھنا منع کیا ہے، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور مغرب کو وتر کے مشابہ بنانا بھی نہیں چاہیے. لہذا وتر ہمیشہ ہر مسلک میں مغرب سے الگ پڑھی جاتی ہے. الگ پڑھا مراد کا مطلب یا تو اس کو دو سلام سے پڑھتے ہیں تو بھی اختلاف پایا گیا، اور اگر ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھی جاتی ہے، اور وتر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے. اختلاف پایا گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ اختلاف کے لیے ہم کو قبلہ بدلنا پڑے گا. ایک سوال ساتھی نے کیے تھے وتر کے بارے میں کہ وہ یہاں پہ کچھ مسجدوں میں اٹینڈ کرتے تھے جب وتر، تو رکوع سے اٹھ کر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی وتر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ بعض کے ہاں یہ فرق ہے کہ رمضان کے پہلے نصف میں وتر کے ساتھ دعائے قنوت نہ پڑھی جائے اور اخیر والے نصف میں پڑھی جائے. وہ ائمہ کے اختلافات موجود ہیں، اور چونکہ ہم آپ کو وہ تمام اختلافات دلائل کے ساتھ مسائل نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ مسالک موجود ہیں اہل حق کے مسالک میں. لہذا وہ بھی موجود ہے وتر کے رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا. ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ یہ جو عیدی جو ہے وہ کیا ہے، الگ الگ جگہوں کا ٹریڈیشن ہے یا یہ کوئی سنت سے ثابت طریقہ؟ عیدی جو دیتے ہیں ہمارے سنت کا حصہ تو میرے پاس اس کے بارے میں کوئی مطلب دلیل نہیں ہے کہ یہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسا سنت کا معمول رہا ہو. لیکن عید کے جو خوشی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو معاشرے میں مباحات ہوتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حبشی کھیل دکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور حضرت عائشہ نے بھی دیکھا اس کو. تو یہ ایک علاقائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو الگ الگ علاقے میں الگ الگ شکل میں ہوتی ہیں. شرک اور بدعت سے ہٹتے ہوئے عید کی خوشی کے نام پر جو کچھ مقامی
جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ عید کا حصہ ہوتی ہیں. لہٰذا ہر جگہ عید کے لیے کپڑا الگ ہوتا ہے، وہ وہاں کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو کوئی چیز شریعت سے اگر نہ ٹکرائے تو اس میں بلا ضرورت کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے. یہی منع کیا گیا ہے اسلام میں کہ بلا ضرورت کی شدت اپنے اوپر مت لاؤ. تو یہ عیدی جو ہے بچوں کے خوشی کا کام یہی ہوتا ہے. اب جیسے آپ کے کھانے کے لیے فروٹ اور گوشت آپ کو اچھا لگتا ہے، بچوں کو ٹافی اچھی لگتی ہے، تو اب کوئی بچوں کے لیے ٹافی لائے تو یہ بدعت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح عید کے نام پر ہاں الا ہے کہ کوئی دلیل مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس طرح عیدی کے نام پر یا بڑوں کو بھی اگر کچھ تحفتاً نقد دیا جائے اس سے منع کیا گیا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر دلیل نہ ہو تو یہ مباحات میں آتی ہے، جو مختلف تہذیب کی کچھ جائز چیزیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے کتابوں میں آپ کو بہت ملے گا ایسا. ایک اور سوال آیا چیٹ پر، لیلۃ القدر کا وقت طاق راتوں میں کب سے کب تک ہوتا ہے؟ مغرب سے لے کے فجر تک ہوتا ہے. رات جس کو کہتے ہیں، رات جسے کہتے ہیں، رات کا اطلاق اسلام میں مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. ثم اتم الصیام، آگے پڑھے کیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل. یہ روزے کے لیے حکم ہے نا کہ جی پھر تم روزہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وہاں سے روزہ شروع کرو اور اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. رات تک کا مطلب کیا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ روزہ کھول لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا لیلۃ القدر کا شمار وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اعمال، لیلۃ القدر میں مغرب کے ٹائم مغرب پڑھیں گے، جس وقت جو عمل کرنے کا کام ہے اسی وقت کیا جائے گا. لیکن لیلۃ القدر کا اطلاق مغرب سے لے کے صبح صادق تک. وہ قرآن میں ہے نا حتی مطلع الفجر. حتی مطلع. جی صحیح. اب اس میں چیٹ یعنی پہ تو کوئی فجر سوال کے نہیں طلوع آیا، یعنی صبح صادق تک. جی چیٹ پہ اور کوئی سوال آئے نہیں ہے میرے پاس میں اس میں. اور ایک جو ہے ریپیٹ سوال ہے جو واٹس ایپ پہ ہے کہ مصحف کو دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے کیا تراویح؟ تو وہ کل تو اس کا جواب آ چکا تھا کہ ہاں اگر کسی کے پاس ارینجمنٹ اچھی ہے اور وہ بہت فیئرلی کر سکتا ہے تو ہمارے احناف اس کو منع کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو میں نیا مسلک نہیں ایجاد کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک شریعت کی آسانی ضرور بتا سکتا ہوں کہ مختلف ائمہ کے ہاں جب کوئی چیز جائز ہو تو اس کے کرنے کو دوسرے مسلک میں ناجائز نہیں کہنا چاہیے. یہ واللہ عالم امت میں دونوں فتاوی موجود ہیں، لیکن جب مختلف ائمہ کے ہاں کوئی چیز جائز ہو تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ آپ عموماً ایک مسلک پر رہیں، عوام کے لیے بہتر یہ ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے مسلک کا اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ ایمان سے یا دین سے خارج نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو قرآن کو کمپلیٹ کرتے ہیں تراویح میں، تو کیا یہ ویسا ہی ہونا چاہیے یا تراویح میں کچھ قرآن پڑھ لیا جائے اور کہ قرآن مکمل کرنا ضروری ہے؟ ایسا یہ ایک سوال ہے. نہیں، قرآن مکمل کرنا نہ ضروری ہے اور نہ اس کو مکمل کرنے کے لیے تراویح میں سنت کی بات کا دعویٰ کرنا بھی مشکل ہے. کیونکہ سنت کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں بھی الف لام میم سے ناس تک پڑھنے کا رواج ایک دم معمول کے ساتھ تھا نہیں. البتہ پڑھے جانے کی دلیل ضرور ملے گی. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی شدت کی بات نہیں کریں گے. اسی طرح قرآن کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم شدت کی بات نہیں کریں گے کہ بھائی جس کے اس ختم کے نام پر آج کتنی بدعات ہو رہی ہیں کہ کہیں ایک دن میں ختم کر رہے ہیں، کہیں 10 دن میں ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ بھائی ہم کو پورا قرآن سننا ہے، پورا قرآن سننا ہے، اور حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے پورا قرآن سنانا ہے. اس کے چکر میں آپ نہ نماز کو خراب کریں نہ تراویح کو خراب کریں. اور ہرگز اس اہتمام کو کوئی اضافی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے. اس کا کوئی امت میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں مل سکتا. واللہ اعلم. یہ ہے قرآن پہ تدبر افضل ہے یا مکمل کرنا؟ مواقع الگ الگ ہوتے ہیں. تدبر اگر رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بندہ تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کرے. تدبر کے لیے پورا سال موجود ہے. البتہ کثرت ختم قرآن کا معمول یہ بہت پسندیدہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس کی روانی جتنی ہے اتنی روانی کے ساتھ.
اتنی روانی سے نہ پڑھیں کہ ختم کرنے کے چکر میں پتہ چلا کہ ہم نے الفاظ بھی صاف نہیں پڑھے اور تیز جا رہے ہیں، اور الفاظ کے یعنی ایک حرف بھی پورے ٹھیک سے زبان پہ نہ چڑھے، اور ایسا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. یہ مطلوب نہیں ہے. البتہ اگر کسی کے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ پڑھنے کے ساتھ تدبر بھی کرتا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن نہ تو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ تدبر کرو، اور تدبر میں آپ نے پورے مہینے میں ایک ہی پارہ پڑھا، بھائی میں تدبر سے پڑھا تھا. رمضان میں بہرحال تلاوت کو ترجیح دینی چاہیے اور تدبر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. باقی تدبر کے لیے ہمارے پاس پورا سال موجود ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کو کسی سے کم نہیں کہا جا سکتا. تلاوت بھی اہم ہے اور تدبر بھی. بغیر تدبر کے صرف تلاوت کریں گے تو یہ بھی ہماری غلطی ہے، اور ہم صرف تدبر کریں گے پوری زندگی ہو گئی قرآن ختم نہیں ہو سکا تو یہ بھی میرے. جی ایک سوال تھا کہ جو خواتین روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو وہ پہلے شوال کے روزے رکھنا ضروری ہے یا پہلے اپنے روزے جو چھوٹ گئے ہیں اس کو مکمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے اس کو اختیار ہے. اگر وہ شوال کے روزے رکھ کر وہ چاہتی ہے کہ یہ چونکہ شوال کے ساتھ خاص ہے، اگر میں اس کو رکھ لوں اور بعد میں قضا کر لوں گی تو قضا کا ٹائم 11 مہینے اس کے پاس موجود ہے. لیکن شوال کے روزے کی فضیلت اس کو ذی القعدہ میں نہیں ملے گی. اور حضرت عائشہ سے معلوم ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے روزے قضا ہو جاتے تھے تو اگلی شعبان تک آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی ہمارے وہ روزے باقی رہتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی قضا کی گنجائش موجود ہے، لیکن شوال کے روزے ذی القعدہ میں نہیں ملیں گے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی شوال کے روزے پہلے رکھے اور بعد میں قضا روزے رکھے اس کی مرضی ہے. اگر کوئی شوال کے روزے نہیں رکھتی ہے، وہ پہلے قضا کرتی ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. بس یہ ہے کہ شوال کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. یہ آسان سا مسئلہ ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں نیت یہ ہو کہ شوال کے روزے کے رکھنے کے وقت وہ ان دنوں میں 6 دن میں یا وہ پورے مہینے میں اگر نیت میں شامل کر لیا جائے تو دونوں کا ثواب نہیں مل سکتا؟ نہیں، ایسا گیم ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنے معاملات میں. کتنا آسانی سے بندہ سوچ لیتا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ یہ تو غیر مسلموں والی بات ہو گئی کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے تو پھر اللہ جان بھی نہیں رہا ہے. بھائی یہ گیم تو گیم ہوا نا، تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو عام انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو گیم ہوا. اصولی بات ہے کوئی ایک ہی کام ہوگا. یا تو وہ شوال نیت آپ ایک ساتھ 4 نماز کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک وقت میں ایک ہی نماز کی نیت ہوگی. تو یا تو آپ شوال کی نیت کریں یا نہیں تو آپ قضا کی نیت کریں. کوئی ایک کام کریں، گیم کھیلنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا پوچھا گیا کہ تہجد کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. ثلث اللیل کے بعد یعنی رات کا 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد، 2 ثلث کے بعد، یعنی نصف آخری ثلث جو بچے گا نا، آخری ثلث، وہ سب سے بہترین وقت ہے تہجد کا. جی اب ایک سوال ہے کہ آخری ثلث کیسے ناپیں گے، یعنی کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ مغرب سے لے کر فجر کے بیچ میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس کو 2/3 میں نکال دیں، جو آخری تھرڈ بچتا ہے اس میں 4 حصے بنا کے لاسٹ حصے میں 3 حصے بنا کے لاسٹ حصے میں. ہاں، نصف اللیل کے بعد تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن آخری ثلث بہت افضل وقت ہے. ایک سوال ہے، نماز کی نیت الفاظوں میں بیان کرنی چاہیے یا دل کا ارادہ ہی کافی ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. الفاظ کے ساتھ تو نیت ہوتی ہی نہیں ہے. الفاظ کے ساتھ نیت کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو قرات ہو گئی، وہ تو الفاظ ہو گئے. نیت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کے دل کے اندر ہو اس کو نیت کہتے ہیں. اور الفاظ کے والے سے تو کام بہت خراب ہوتا ہے. بہت ہمارے یہاں بتایا وہ نیت کے جو الفاظ ہیں، اب تو ذہن بنانا چاہیے کہ الفاظ میں نیت نہ کرو. وہ ہمارا یہاں نیت کرتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، استغفر اللہ. یہ نیت کرنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو فرائض میں ہے. اب پیچھے اس امام کے، بھائی امام کے پیچھے رہنا یہ تو فرض ہے، یہ نیت کرنے کی چیز تھوڑی ہے. نیت صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں، اس کا نام یہ نیت کرنا پڑے گا آپ کو. باقی جتنے بات ہم بولتے ہیں وہ تو فرائض ہیں. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو رخ قبلہ، استقبال قبلہ تو فرائض میں سے ہے. اب جو فرض کر کے آئے تو پھر یہ بھی بولو کہ اللہ میں وضو کر کے آیا ہوں. سوال جو آپ نے جواب دے دیے کہ 10 قرآن پڑھنا بہتر ہے یا ایک کو تفسیر سے پڑھنا رمضان میں؟ نہیں
رمضان میں کثرت تلاوت کو ترجیح دینا چاہیے، چونکہ علماء کا معمول یہی رہا۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے نا کہ امام مالک جو ہے رمضان میں درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر کے قرآن کی تلاوت پر توجہ زیادہ دیتے تھے۔ تو وہ جو ہے نا تلاوت ہی مراد ہے رمضان کے اندر، تلاوت کو زیادہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو حدیث میں آئے کہ حضرت جبریل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معارضہ ہوتا تھا، تو وہ بھی تلاوت ہی کے مفہوم میں ہے۔ لہٰذا ان حضرات کے لیے تو خیر تدبر اور تلاوت دو الگ الگ چیزیں نہیں تھی، لیکن جو عملی طور پر ہمیں مثال مل رہی ہے وہ تلاوت ہوئی۔ لہٰذا رمضان میں تلاوت کو ترجیح دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ليلة القدر کا اطلاق سعودی کے حساب سے ہوگا یا اپنے کنٹری کے حساب سے، کیونکہ نزول قرآن کا تعلق تو مکہ سے ریلیٹڈ ہے؟ اچھا، نزول مکے میں ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی قرآن جا کے وہیں سیکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مکے میں قرآن نازل ہوا ہے تو فرض نمازیں فرض کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ جی جواب دیتے جائیے آپ تھوڑا۔ جی ہاں مدینے میں، جی مدینے میں فرض نہیں، ہوئی۔ مکے میں نہیں، نماز فرض ہوئی ہے مکے میں، مکے میں، ہاں، جو معراج آخری میں فرض ہوئی نا، معراج میں، صحیح۔ معراج میں فرض ہوئی۔ تو پھر ہم پانچوں نمازیں بھی مکے کے ٹائم سے پڑھیں گے، فجر تب پڑھیں گے جب مکے میں فجر کا ٹائم ہوگا، اور افطار تب کریں گے جب مکے میں افطار ہوگا، یعنی سورج کے لینا دینا ہمارا ختم ہو گیا قصہ۔ کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ليلة القدر اس کنٹری جہاں بندہ موجود ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ بھائی ہمارے لیے فجر اس وقت ہوتی ہے جس وقت ہمارے لیے فجر ہے، جس وقت سورج نکلے گا اس ٹائم ہمارے لیے مغرب ہوتی ہے، تو ہم اپنے وقت کے مکلف ہیں، یہ حساب جوڑنے کا ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب ليلة القدر میں ہر بندہ جہاں ہے وہ وہاں کے حساب سے بات کرے، دنیا میں ليلة القدر کا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ اب ہمارے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ارے ایک والے ملک والے کو مل گئی تو اس بار دوسرے ملک والے کو نہیں ملے گی، وہ اصل میں ہمارا مزاج جو راشن والا ہے نا، اس لیے ٹینشن زیادہ ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جیسے سورج کے غروب نکلنے چاند کا جیسا معاملہ ہے، ویسے ہی معاملہ ليلة القدر کا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اس کو کیسے مینج کرتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، ہم مکلف ہیں، ہمارے جہاں ہم ہیں وہاں کے مکلف ہیں۔ صحیح۔ قیام کے نماز میں ہمارا اگر ارادہ پورے بڑے سورہ پڑھنا ہے تو کیا ہم لوگ ہیڈ فون سے قرآن سن کے ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی استغفر مسجد میں اللہ۔ قیام نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے۔ میرے خیال سے پرانے زمانے کے اگر مفتی پیدا ہو جائے ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے ایسے ایسے سوالات سے۔ بھائی یہ نئے طریقے اللہ خیر کرے، مطلب ہیڈ فون سے قرآن سنیں گے اور پھر اس کو زبان سے دہرائیں گے۔ جی ایسا ہے سوال کہ بڑی جو صورتیں ہیں تو وہ پہلے ہم سن لیں اللہ اور پھر اکبر۔ اس کو یا سنیں اور اس کو ریپیٹ کریں اور کیسے سن سے کے ریپیٹ پڑھیں۔ کریں گے جب یاد نہیں ہے تو وہ کیسے ریپیٹ کریں گے؟ ہاں وہ نہیں، ہیڈ فون لگا کے وہ ہوتا ہے نا گیپ میں، قرات گیپ سے ہوتی ہے، تو وہ سنے استغفر پھر اللہ۔ یہ پڑھے، پھر وہ سنے پھر پڑھے، اس طرح سے سن کے نہ 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 نہ، سنیں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، جو یاد ہے خالی وہ پڑھے، نہیں تو دیکھ کے پڑھے، بس تیسرا راستہ نہیں۔ جی ایک آخری سوال پوچھ کے اس مجلس کو آج کی ختم کرتے ہیں۔ جی حیض میں بغیر چھوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں 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 نہیں، بالکل منع ہے۔ جی تو ٹھیک ہے، آج کی نشست اس سوال پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال جو ہیں وہ نوٹ کر لیں گے جو باقی کے اس میں آئے ہیں۔ تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے کیا؟ یہ چھوٹا سا سوال ہے، ہم اس کا ہاں وہ نہیں، رمضان کی راتوں کے لیے نہیں ہے، وہ عام دنوں کے لیے، عام دنوں کے لیے اکثر علماء ترجیح یہی دیتے ہیں کہ تہجد کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سو کر اٹھ کر بیدار ہو کے پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ جی تو اب آج کا یہ سوال اب باقی میں کاپی کر لیتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر اس کو پیش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سیشن میں جوائن کیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔